بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے شمالی ہند میں اردو ادب بحوالہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ اردو شاعری کی باقاعدہ ابتدا دکن میں ہوئی۔ 1732 میں ولی دکنی جب دوسری بار دکن سے دہلی آئے تو اپنا دیوان اپنے ساتھ لائے، جسے بہت مقبولیت ملی۔ اس لیے ولی دکنی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ شمالی ہند میں اردو شعر و ادب کی تخلیق میں انہی کی وجہ سے تیزی آئی۔ ولی کی وجہ سے شمالی ہند کی شاعری، خاص طور سے غزل کے لب و لہجے میں تبدیلی آئی، اور حاتم، آبرو، فائز اور اس کے بعد میر، سودا، درد جیسے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ ان میں میر اور سودا لکھنؤ گئے اور مرتے دم تک وہیں رہے۔ جس زمانے میں دہلی میں میر، سودا اور درد اپنی شاعری کے عروج پر تھے، اسی زمانے میں لکھنؤ میں انشا، مصحفی اور جرات کا بول بالا تھا۔ دہلی میں میر، سودا اور درد کے بعد غالب، ذوق اور مومن اہم شاعروں کی صورت میں سامنے آئے، تو ادھر لکھنؤ میں ناسق اور آتش شاعری کو نیا رنگ دے رہے تھے۔ آتش اور ناسق کے بعد انیس اور دبیر نے مرثیہ گوئی میں بہت نام کمایا اور زبان کو اس کے اعلیٰ معیار تک پہنچایا۔ لکھنؤ اور دہلی میں شعر و ادب کا اس تعمیر و ترقی کے دور میں یہ محسوس کیا گیا کہ دونوں جگہوں کی شاعری کا رنگ و آہنگ مختلف ہے۔ یہ احساس اس حد تک قوی ہو گیا کہ دونوں شہروں کی شاعری کو دو الگ الگ دبستانوں سے تعبیر کیا گیا۔ اب ہم ان دونوں دبستانوں پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ دبستان دہلی۔ دبستان یا اسکول سے مراد مخصوص عہد میں، مخصوص حالات میں ایک خاص روایت اور مزاج کے تحت تخلیق ہونے والے شعر و ادب کو مخصوص دبستان کا نام دیا جاتا ہے۔ جب دبستان دہلی کا نام آتا ہے تو اس سے مراد وہ شاعر و ادیب ہوتے ہیں جو دہلی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دہلی کی ٹکسالی زبان میں اردو شاعری کی تخلیق کی۔ اس شہر کی مخصوص روایات و مزاج کا اپنی تخلیقات میں خیال رکھا۔ دبستان دہلی کے وجود میں آنے سے قبل دہلی میں شعر و سخن کی روایت موجود تھی، مگر اردو کے بجائے یہاں فارسی شاعری ہو رہی تھی، اور خسرو، عرفی، نظیری، طالب، بیدل وغیرہ فارسی کے نمائندہ شاعر تھے۔ دبستان دہلی کے دور اول کے شعراء میں خان، آرزو، آبرو، حاتم، ناجی وغیرہ اہم شعراء ہیں۔ ان شعراء کے کلام میں اہم گوئی کا بہت رواج تھا، لیکن بعد کے شعراء نے اہم گوئی سے گریز کیا۔ دوسرے دور میں میر، درد، میر سوز، سودا وغیرہ اہم ہیں۔ ان کے یہاں تصوف کا رنگ صاف دکھائی دیتا ہے۔ پھر میر تقی میر کے یہاں بھی تصوف کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں داخلی واردات کا بیان ملتا ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز کیا گیا ہے۔ خیالات میں سادگی، زبان میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ اس دبستان میں عشق کے جذبے کو اولویت حاصل ہے۔ مثلاً میر اثر کے یہاں عشق حقیقی کے پاک جذبات نہایت مناسب الفاظ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ میر تقی میر کے یہاں عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی بھی پایا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر، مومن و غالب، ذوق کا بھی یہی روایتی اور مخصوص انداز ہے۔ ان کے یہاں ایہام، تصوف، عشق حقیقی و مجازی کے ساتھ عشق و نشاط کی رنگینی بھی پائی جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے یہاں تصوف ہے تو مومن کے یہاں محبوب کے عشق، غمزہ اور ادائیں ہیں، تو غالب کے یہاں میر کی نومیدی اور یاسیت کے بجائے قوت اور توانائی موجود ہے۔ شمالی ہند میں ایک طویل عرصے تک شاعری کا ہی رواج رہا، لیکن بعد میں نثر لکھنے کا رواج بھی عام ہوا اور بہت سی نثری تخلیقات منظر عام پر آئیں۔
جیسے میر عطا حسین کی نو طرز مرصع بھی دہلی میں لکھی گئی، جس میں دہلی کی ٹکسالی زبان اور روزمرہ کے محاورات پائے جاتے ہیں۔ پھر میر امن دہلوی کی باغ و بہار اور گنج خوبی میں دہلی کی روایات، وہاں کی زبان اور وہاں کا مزاج بولتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ میر امن نے ان کتابوں کو فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے تحت ترجمہ کیا، مگر یہاں انداز بیان اور طرز تحریر اور زبان اور اسلوب کے لحاظ سے اس میں دہلویت موجود ہے۔ انشاءاللہ خان کی رانی کیتکی کی کہانی بھی عام ہندوستانی زبان میں لکھی گئی ہے، جو شمالی ہند میں اردو ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ شمالی ہند میں اردو ادب کے ارتقاء و بقا کے لیے دہلی دبستان کا اہم مقام ہے، جس کے بغیر شمالی ہند میں اردو ادب کی تاریخ کا باب نامکمل رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں دبستان لکھنؤ کی۔ مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا اور دہلی اجڑ رہی تھی۔ شمالی ہند میں ایک بے چینی اور بد امنی کا عالم تھا۔ ادھر اودھ کے نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے معزول کر کے کلکتہ بھیج دیا تھا۔ اودھ میں انگریزی حکومت کی عملداری تھی، لیکن دہلی کے مقابلے میں اودھ میں امن و امان کا سکون کا ماحول تھا۔ دہلی کی خراب صورتحال کی وجہ سے دہلی کے شعراء بھی لکھنؤ کی طرف آنے لگے۔ ان میں تحسین، جرات، انشا اور مصفی سودا وغیرہ کو اردو ادب کے شاعروں میں شہرت نصیب ہوئی، اور اسی زمانے میں لکھنوی دبستان کا آغاز ہوا۔ دبستان لکھنؤ کے دو اہم شعراء، جس میں ناسخ اور آتش ہیں۔ ناسخ اپنی غزل گوئی میں الفاظ اور محاوروں کے استعمال کے حوالے سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ناسخ کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں وزیر، ولی، رشک، میر اور بحر وغیرہ خاص طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آتش صوفی منش انسان تھے۔ ان کے نزدیک شاعری ایک مرصع سازی ہے۔ ان کے شاگردوں میں رند، صبا، شوق اور دیا شنکر نسیم نے بہت شہرت پائی، مگر دبستان لکھنؤ میں اگر آتش اور ناسخ اپنی غزل گوئی کے لیے مشہور ہیں تو دیا شنکر نسیم اپنی مثنوی نگاری کے لیے دبستان لکھنؤ کا ایک اہم ستون ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے میر حسن دہلوی نے اپنی مثنوی نگاری کا سکہ دہلی دبستان میں پہلے ہی بٹھا دیا تھا۔ ضمیر و خلیق اور انیس و دبیر نے مرثیہ نگاری سے لکھنؤ دبستان کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ میر انیس کا اردو مرثیہ نگاری میں کوئی جواب نہیں۔ اہل لکھنؤ بہت آسودہ حال تھے، اس لیے وہ عیش و طرب کی طرف مائل رہے۔ ان کے یہاں عورت کا مثبت تصور ملتا ہے، محبوب کے حجاب اور اس کے سراپا کے لذت آمیز بیان کی وجہ سے۔ دبستان لکھنؤ کے بعض شعراء کے کلام کو عام اور بازاری قرار دیا گیا، گرچہ اس طرح کی شاعری بہت محدود پیمانے پر کی گئی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس طرح کی شاعری نے ایک خاص طرح کے رجحان سے متعارف کرایا، اور وہ نسوانی احساسات و جذبات کا اظہار ہے۔ دبستان لکھنؤ کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے الفاظ کی صحیح روایت قائم کی اور لفظوں کی نوک پلک سنواری، جس سے اردو زبان میں لطافت اور دلکشی پیدا ہوئی۔ نئی تشبیہات اور استعارات کا استعمال، زبان کی صفائی، الفاظ کی جادو بیانی اور بندش اور الفاظ کی دلکشی پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ ناسخ نے زبان کے عروض و قواعد مقرر کیے اور متروکات سے پرہیز کیا۔ اس طرح کچھ خامیوں کے باوجود بھی دبستان لکھنؤ کا مقام شمالی ہند کے اردو ادب کی تاریخ میں بہت بلند ہے۔ یہ اپنی لکھنوی تہذیب، شیریں بیانی اور نزاکت کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔